السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ آپ کا اپنا میزبان فاروق علی خان اپنے پروگرام تاریخی معلومات کے ساتھ۔ آج آپ کو جو تاریخی معلومات ہم دیں گے وہ ہے راجہ بازار، بابڑا بازار، کرتارپورہ اور صدر بازار میں مختلف مذاہب کے پرانے 100 سالہ پرانے عمارات کی کہانیاں۔ یہ عمارات بہت پرانے عمارات ہے اور ہر عمارات اپنے پیشوا کی نشاندہیاں کرواتا ہے۔ اسی عمارتوں کی تو اپنی کوئی کہانیاں موجود نہیں ہیں، مگر معزز سامعین، ہر عمارت ایک دوسرے سے مختلف بناوٹ میں بنی ہوئی ہے۔ ہر عمارت کے اندر کی اپنی کہانی اپنی مذہب کے پیشواؤں کی منہ بولتا ثبوت ہے، اور ہر عمارت آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر ہندو رہتے تھے، یہاں پر سکھ آباد تھے، یہاں پر یہودی آباد تھے۔ کیونکہ پرانے زمانے میں راولپنڈی میں اگر کسی کی تعداد زیادہ تھی تو وہ یا تو سکھ تھے یا ہندو تھے یا یہودی تھے، جو یہاں پر کاروبار کی غرض سے اس ٹائم آئے تھے جس ٹائم انگریزوں نے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کمپنی کی وسعت سے راولپنڈی کو بہت ترقی ملی تھی، اور آج کی نئی راولپنڈی پرانی راولپنڈی سے بہت مختلف ہے۔ تو اس میں زیادہ تر آبادیاں جو ہے نا، یا تو یہودیوں کی تھی یا سکھوں کی تھی، یا اس میں زیادہ تر آبادی عیسائیوں کی تھی۔ یہاں پر ہر عمارت اپنے مذہب کے پیشواؤں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں پر کسی ٹائم میں پارسی قوم کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی، جو یہاں کے دنیجی بائی نے، پارسی قوم کا ایک لیڈر تھا، پیشوا تھا دنیجی بائی، اس نے میسی گیٹ بنایا تھا، اور میسی گیٹ کے ساتھ اس نے ایک لائبریری اوپر بنائی تھی جو عوام کی دلچسپی کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ اس نے دنیجی بائی نے ایک تانگا ایمبولینس سروس بھی افغان جنگوں کے درمیان شروع کی تھی، جس میں ایمبولینس استعمال ہوتی تھی، اور وہی تانگے مریضوں کو اور وہی تانگے زخمیوں کو ہاسپیٹل لے کے جاتے تھے، جو اس ٹائم کے بنے ہوئے دواخانے تھے۔ اور پھر اس نے اسی تانگا سروس کو بڑھا کے پنڈی سے کشمیر تک کا سفر اس پہ طے کرتے تھے، اور ہر چند میل کے فاصلے پر تازہ دم گھوڑے جوتے جاتے تھے اور آگے تانگے چلتے تھے۔ یہ تو پارسی دنیجی بائی کی کہانی تھی، لیکن اگر ہم سکھوں کی کہانیوں پہ نظر ڈالیں، ہندوؤں کی کہانیوں پہ نظر ڈالیں، عیسائیوں کی کہانیوں پہ نظر ڈالیں، تو ہمیں اس سے بھی بہت وہ معلومات حاصل ہو جائے گی جو ہم نے سوچ بھی نہیں رکھی تھی۔ تاریخ کو ہمیں بلانا نہیں چاہیے، تاریخ کو وقفے وقفے سے ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور تاریخ کے اوراقوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کوئی اچھی نشانی رکھتا ہے تو وہ تو مر جاتا ہے، کیونکہ مرنا تو برحق ہے، مرنا سبزی روحنے ہیں، تو ہم مر کے تو چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری یادیں، ہماری تاریخ زندہ رہتی ہے، اور زندہ وہ قومیں رہتی ہے جن کی تاریخیں زندہ ہو۔ جس طرح آج ہم آپ کو یہ ساری چیزیں دکھا رہے، تو یہ وہ قومیں ہیں جو کئی صدیوں سال پہلے یہاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، لیکن آج بھی ان کے بنائے ہوئے عمارت، ان کے بنائے ہوئے گھر، ان کی بنائی ہوئی لکڑی کی خوبصورت بالکونیاں آج بھی سیاحوں کے لیے دلچسپ نگاہ بنی ہوئی ہے۔ اجازت دیجیے، فاروق علی خان کاکا خیل، دا حق آواز نیوز، راولپنڈی، اسلام آباد۔ اگر تاریخی ورثہ میں ہم سے کوئی غلطیاں ہوتی ہے، یا کوئی ہم سے تاریخ بیان کرنے میں کسی بھی عمارت کی، کسی بھی جگہ کی تاریخ میں ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس کے انتظار میں رہیں گے کہ آپ کمنٹس دیں گے تو ہم اسی غلطی کو دور کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس آئیں گے ایک اور نیا پروگرام لے کے، ایک اور نئی جگہ کی تاریخ لے کے۔ تو ہمارے چینل دا حق آواز نیوز کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پہ سب سے پہلے